السلام علیکم دوستوں، میں محمد دل نواز اپنے چینل حرف دل نواز پہ آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، سکون قلب، اور اس میں سے ایک سچا واقعہ آپ حضرات کے لیے، مثالی صبر و شکر۔ عبداللہ بن جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ آوازیں بلند کہہ رہا ہے، میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے 100 پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت، آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا، اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا، اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے، اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے۔ کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے بیاباں میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے ڈھوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گرو کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثہ کی اطلاع کیسے دیں۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو، لیکن جائز نہیں اندیشہ جان عشق میں اے دل، ہوشیار کہ یہ مسلک تسلیم و رضا ہے۔ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور دل پر غموں کے بادل چھا گئے، تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ شکایت کی بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے میری اور میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ انا اللہ پڑھا، اور ایک چیخ کے ساتھ سعید روح نے فانی جہاں سے آزادی حاصل کر لی۔
ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریزہ رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون ہیں؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ ہیں۔ حدیث کا ادنیٰ طالب علم بھی حضرت ابو قلابہ کے نام سے واقف ہے۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ زندگی جس جہت میں دیکھیے نعمتوں کے گلستان لہرا رہے ہیں۔ انسانی زندگی اگرچہ غم اور حسرت کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، لیکن در حقیقت وجود غم بھی احساس مسرت کے لیے ہے۔ علم کی چاشنی سے زندگی میں حسن آتا ہے۔ اللہ اور اہل وفا کو غم میں بھی راحت حاصل ہوتی ہے، جبکہ اہل ہوس کی ساری زندگی راحت کے غم میں ختم ہو جاتی ہے۔ ناشکروں کا المیہ یہ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ زندگی کی تلخیوں پر رہتی ہے۔ زندگی کی ہزار نعمتوں اور رحمتوں کی چھاؤں میں انہیں کچھ تلخیوں کی تپش محسوس ہو تو اسی کا رونا رونے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کی حقیقی خوشیوں سے محروم ہیں۔ وہ ہر سو پھیلی ہوئی نعمتوں کی بہار میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام غنچہ و گل داغے دل بنے کیفی، خزاں نصیب بہاروں سے کیا لیا میں نے۔ لیکن ایک حقیقی مرد مومن کی شان اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مصائب اور راہ منزل میں آتے اور حوادث راستے میں دم پھیلاتے ہی ہیں، لیکن اس بنا پر نعمتوں سے اس کی نظر اوجھل نہیں رہتی۔ ہزار راحتوں کے جلوں میں چند ایک تکالیف کی چبھن کی وجہ سے صبر و شکر اور تسلیم و رضا کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔